The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امہ چینل سے آپ کا میزبان سہیل اقبال چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور لیے آئے ہیں ہم پروگرام آپ کے لیے نیوز نائٹ۔ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں ہم آپ کو حالات حاضرہ سے باخبر رکھتے ہوئے مختلف موضوعات کو اپنا بیان کا حصہ بناتے ہیں اور اس میں ہمارا جو پینل ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے اور آپ بھی ہمارے مہمان بنتے ہیں جب ہماری ٹیلی فون کالز اوپن ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بر صغیر اور دہشت گردی۔ جی ہاں، ٹیررزم اینڈ سب کنٹیننٹ۔ دہشت گردی کی اصطلاح تو بہت بڑی اور لیکن عموماً جب بھی دہشت گردی کی بات آتی ہے تو جسم پہ لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ یہ دہشت گردی اس دنیا میں کیوں ہے۔ اس پہ بھی بات ہوگی، اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہے سید کامران پیرزادہ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسی کے ساتھ ہم میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، سیاسی سماجی شخصیت ہیں اور تاریخ پہ ان کی گہری نظر رہتی ہے ہمیشہ کی طرح۔ آج بھی ہمارا ساتھ دیں گے، رادرم سے تشریف لائے ہیں عاشق حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا یہاں پہ آنے کا۔ ناظرین، ہم آپ سے بات کی کہ دہشت گردی اور دہشت گردی کی اصطلاح، اس میں بہت سے لوگ دہشت گردی کا لباڑا اوڑے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فریڈم فائٹر ہیں، ہم جو ہیں وہ حریت پسند ہیں، عسکریت پسند نہیں ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو دوسری زبان میں اگر انڈیا کی زبان میں لائیں تو کہا جاتا ہے اگروادی، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اگروادی نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر لایا جائے تو کہا جاتا ہے دہشت گرد، اور اگر انگریزی کی اصطلاح استعمال کی جائے تو بات بنتی ہے ٹیررازم پہ، ٹیررسٹ۔ یہ ٹیررسٹ کیا ہے اور اس کا یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ کہاں سے چلا؟ جہاں پہ بھی حق کی بات آتی ہے تو باطل، جہاں بھی باطل آئے گا حق کے ساتھ ٹکرائے گا، تو وہاں پہ ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پہ جنگ و جدل کا ایک بازار سا گرم نظر آتا ہے۔ لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں وہ تو دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ جنگیں جب ہوتی ہیں تو ان میں فوجیں لڑتی ہیں، ملک کے ملک تاراج ہو جاتے ہیں۔ لیکن دہشت گردی ہے، یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ جو جتنا بھی اس کو گھٹانے کی کوشش کی جائے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی سلسلے میں ہم آپ کو ایک مختصر کلپ دکھائیں گے اور اس کلپ کے بعد آپ کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے اور اپنے معزز مہمانوں سمیت آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیے گا۔
جی ہاں، دیکھا ہے اپنا یہ کچھ کلپس، لیکن یہ مختصر سے کلپس جو ہیں وہ ہمیں لرزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ کب تک یہ خون انسانی بہتا رہے گا؟ کب تک یہ خون جو ہے، کہتے ہیں کہ خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، لیکن کب تک ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، شیعہ، سنی، وہابی اس قسم کے فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کو خون بہاتے رہیں گے؟ اور کب تک یہ انسانیت کے ساتھ جو ایک، میں سمجھتا ہوں انسانیت سوز مظالم کہنا تو بہت ابھی ہیچ سا لفظ ہو گیا ہے، کب تک یہ سلسلے باقی رہیں گے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کب تک انسان، حالانکہ انسان کی قدر و قیمت تو اگر ہم کسی بھی مذہب میں دیکھیں، اگر بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھتے ہیں، تب بھی وہاں پہ کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا۔ تو یہ خون اتنا ارزاں کیوں ہے؟ یہ خون جو ہے یہ اس وقت ایسے بہتا ہے جیسے پانی بھی آج کل نہیں بہتا، اور انسانی خون اتنا سستا کیوں؟ بات وہیں پہ آتی ہے، کیوں کیوں کیوں؟ اگر ہم کہیں کہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے یہ ممالک، ناخواندگی سے نیچے زندگی گزارنے والے ہمارے یہ ممالک، اور جہاں پہ روزگار کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، اور کہیں بھی یعنی کہ عورتیں اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، ماں باپ اپنے لختے جگر بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے ہمیں دلدوز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں پہ یہ دہشت گردی کے مظالم، کیا ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ بر صغیر جو کہ پوری دنیا پہ راج کر سکتا ہے، وہی بر صغیر آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس طرح کے سلسلوں میں بٹ کے، پھر فرقہ واریت کے سلسلوں میں بٹ کے، مذاہب کے جمیلوں میں اور مذاہب کے سلسلوں میں بٹ کے، آج وہی بر صغیر سب کی نظروں میں کھٹکتا ہوا، اور ہم ایک دوسرے کا خون بہانے پہ میں سمجھتا ہوں کہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کب تک؟ کبھی کشمیر پہ ہمیں وہاں پہ ملے گی قبضہ، کبھی ہمیں حیدرآباد دھماکے جو ریسنٹلی ہوئے انڈیا کے اندر وہ ملیں گے، ممبئی حملہ دیکھیں، سمجھوتا ایکسپریس دیکھ لیں، بابری مسجد کو دیکھ لیں، ہم کشمیر، آسام، خالستان کی تحریکوں کو دیکھ لیں، اور اگر ہم کراچی، کوئٹہ، پنجاب اور پاکستان، پشاور، وزیرستان کی بات کریں تو کہاں کہاں پہ ہمیں یہ سلسلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن اور یہ جب جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ان سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان کلپس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ جو انڈیا کے اندر ہم نے آپ کو کلپس دکھائے، پاکستان کے اندر کے کلپس دکھائے، وہ جو خون بہا وہ بھی کسی کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا تھا، وہ بھی جو خون تھا انسانیت کا تھا، اور اس میں کوئی بھی خون آپ دیکھیں لال رنگ کا تھا، وہاں پہ کہیں بھی آپ کو اس خون پہ لکھا نظر نہیں آیا یہ ہندو کا ہے، مسلم، سکھ، عیسائی، شیعہ، وہابی، سنی کس کا ہے؟ کہیں دکھائی دیا؟ مجھے تو دکھائی نہیں دیا۔ لیکن بات وہیں پہ ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، لیکن اگر ممالک آپس میں جگڑتے ہیں تو ممالک کو سب سے پہلے سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کو کیا دیں۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم چلتے ہیں، لیکن ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ اس وقت ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے سید کامران پیرزادہ صاحب آپ سے، ابھی کلپس آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس کلپس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے یہ خون اتنا ارزاں کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ سہیل صاحب، آپ کا اور امہ چینل کی انتظامیہ کا شکریہ کہ آپ ہمیشہ سے ہی بڑے دلچسپ موضوعات لے کے آتے ہیں، لیکن آج آپ اس دلچسپ موضوع کے علاوہ ایک بڑا دردناک موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں، جس میں میں کوشش کروں گا۔ اصل میں ہمیں جب آپ صرف ایک ملک کی بات نہیں کرتے، جب آپ براعظم کی بات کرتے ہیں تو براعظم میں، کیونکہ اس براعظم میں دیکھیں تو سب سے بڑا جو آبادی کے لحاظ سے ملک ہے وہ بھارت ہے، بھارت کے بعد پھر پاکستان آ جاتا ہے، پھر بنگلہ دیش آ جاتا ہے۔ اصل میں جو سب سے شروع سے جو مسئلہ پیدا ہوا کہ جب ان ملکوں کی تقسیم کی گئی، انگریز راج تھا، اور جب ان ملکوں کی تقسیم کی گئی تو یہ تقسیم کی گئی مذہب کے نام پہ۔ جب مذہب کے نام پہ تقسیم کی گئی تو وہ چیز لوگوں کے دماغ میں ٹھونس دی گئی کہ آپ مذہب کے نام پہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ جو مسلمان تھے وہ زیادہ مسلمان والی آبادی میں پاکستان چلے گئے۔ اس ٹائم پہ بھی ایسے ہی ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے ہندوستان سے بھارت گئے، ہندوستان سے پاکستان گئے، ان لوگوں کو کے ساتھ جو مظالم ہوئے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر تاریخ کیونکہ ہمیشہ سے ہی بڑی سخت ہوتی ہے، اور کئی ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جن پہ ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔
کچھ لوگ جو پاکستان کے علاقوں سے ہندوستان میں ہجرت کر کے گئے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے مظالم کیے گئے، ایک پوری ٹرین جلا دی گئی پھر، لیکن اس طرح کے کافی مسائل ہوئے۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی مظالم ہیں، جتنی بھی چیزیں، تاریخ ان کو کبھی نہیں بولتی ہے۔ نہیں، اصل میں تاریخ اس لیے نہیں بھول سکتی کہ یہ ہماری شخصیات کا حصہ بن گئے، ہمارے ماحول کا حصہ بن گئے۔ چلیں، بہت شکریہ جی۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی، اور ٹی وی اینکر پرسن بھی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بریطانیہ کے وہ ڈپٹی سیکریٹری بھی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہے ابرار میر صاحب، جنہوں نے ہمیں اکراس دا یو کے لندن سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت احسان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی امہ چینل پہ۔ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی، آپ کے معزز مہمانوں اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابرار میر صاحب، آج ہمارا جو موضوع ہے ظاہر ہے وہ دہشت گردی اور بر صغیر ہے۔ تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کا جو بازار گرم ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ اور چاہے وہ فرقہ واریت کے نام پہ اور چاہے کہیں آزادی کے نام پہ خون بہتا ہے، تو کلپس بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔ کیا سمجھتے ہیں انسانی خون اتنا سستا کیوں، اور بر صغیر پاک و ہند جو کہ پوری دنیا پہ راج کر سکتا ہے، وہی اس کو کیا ایک خاص مقصد کے تحت دہشت گردی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل وفا صاحب، جیسے آپ کے وہ معزز مہمان بھی کہہ رہے تھے، ٹاپک جو ہے وہ بڑا انٹلیکچوئل لیول کا ہے اور ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے کہ ہم اس پہ زیادہ سے گفتگو کر سکیں، لیکن ایک بس کوشش کریں گے ناقص سی۔ مذہبی فرقہ بھی ہوا، پھر اس میں سوشل بھی آ جاتے ہیں ایلیمنٹس، پھر کچھ پولیٹیکل بھی آتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو معاملات رہن سہن کے طریقہ کار، جسے ہم کلچر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا بھی معرض وجود میں آنا بنا۔ اور اگر میں مختصر یہ کروں کہ یہ تخریب کاری ایک جگہ پہ تو تھی یا ہوتی ہے، ہر جگہ ہی تھی، یہاں یو میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کون کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ کتنی ایکسپلائٹ ہوتی ہے۔ اب سب کانٹیننٹ میں آپ کہتے ہیں تو وہاں پہ ایکسپلائٹ کرنے کے بہت آسان طریقے ہیں، جیسے تامل ہے سری لنکا میں، پاکستان میں کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں، پھر افغانستان میں بھی تو گڑھ بنا ہوا ہے، پھر انڈیا میں بھی ابھی دن دناتے پھر رہے ہیں وہاں کی جو ایکسٹریمسٹ وہ پارٹیاں ہیں، اور جنہوں نے وومن ورلڈ کپ بھی جو ہے نا پاکستان کی وومن کرکٹ ٹیم کو وہاں پہ میچ نہیں کھیلنے دیا، اتنا بڑا آپ کے سامنے حادثہ ہے۔ یہ جو ذہن کی تخریب کاری ہے نا، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ذہن جب تخریب کار ہو جائے نا تو وہ پھر کسی بھی قسم کا اسلحہ جو ہے نا اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل بات ہے یہ برین واش جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تخریب کاری کو ہم نے روکنا ہے، اور اس میں آپ کو میں ایک حوالہ دیتا چلوں گا کہ جب شہید بھٹو کی جب وہ فارن منسٹر تھے تو ان کی ایک سپیچ تھی جس کی جو صدر ایوب کے ریئیکشن پہ تھی، اور جب ایوب نے تاشکند کا معاہدہ کیا۔ جی غالباً آپ کی کال ڈراپ ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ سے رابطہ ہمارا بحال ہو جائے۔ ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو چکا ہے محترم جناب ابرار میر صاحب سے، انہیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ابرار، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس سپیچ کا مقصد یہ تھا، میں چھوٹا سا ریفرنس دیتا چلوں، کہ وہ جو جنگ تھی 1965 کی، اس وقت جب یہ جنگ روکی گئی تو بھٹو شہید کو یہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس وقت کشمیر کا بھی مسئلہ ہمارا حل ہو جانا تھا، اور بھٹو شہید یہ ہے 3 آلموسٹ کہ یہ جنگ ایوب نے غلط ٹائم پہ روکی، صدر ایوب نے، اور اس کو تھوڑا سا ہم پرولانگ کرتے تو کشمیر کا مسئلہ وہ حل ہو جانا تھا، وہ ہمیں مل جانا چاہیے تھا، ہماری اس وقت اتنی کامیابی ہو رہی تھی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اب کئی لوگ جب بات کرتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بن گئی طاقتیں، انڈیا بھی پاکستان بھی نیوکلیر پاورز بن گئی، تو آپ مجھے بتائیں کہ نیوکلیر پاورز بننے کے بعد بھی کشمیر کا مسئلہ تو وہیں پہ ہے، ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس لیے آج کی حکومت جب
ڈائلاگ کی بات کرتی ہے تو لوگ اسے توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے بات جو شروع ہوئی کہ جی کشمیر انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا جا رہا ہے. اب لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا, وہ تو ایک بزنس فیکلٹی میں دیا جا رہا تھا. صحیح. میں ایک سوال رکھتا ہوں, چلے نہیں دیتے, وہ بھی نہیں دیتے چلے, حالانکہ وہ کمپیل ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے حساب سے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں, یو کے میں اپنے پاکستانی کشمیری بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم کشمیری ہیں اور ہم کہتے ہیں جی پاکستان موسٹ فیوریٹ نیشن انڈیا کو نہ دے, تو کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کتنے بزنسز ہیں ہمارے کشمیری بھائیوں کے؟ کیا وہ انڈین کو اپنی شاپ پہ اپنے بزنس میں آنے دیتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے بزنس میں تو آنے دیں گے, اور ہو سکتا ہے کئی جگہ پہ ان کا جوائنٹ وینچر ہو. تو ہمارا اپنا کنٹرڈکشن اپنے اندر ہے. جب ہم زبان, یہ اب مسئلہ ہوگا زبان سے, ورنہ تو دونوں طاقتیں ہیں, یا تو پھر دو ہاتھ کر لیں. اب بات آتی ہے تقریب پاری پہ. سہیل صاحب, یہ بڑھتی ہے اور اس کا بڑھنا ہمارے اپنے اندر ہے. ہم اپنا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا معتدل کر رہے ہیں. نہ ہم زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوں کسی بھی مسئلے میں, چاہے مذہب ہو چاہے کلچر ہو, کچھ بھی ہو, ہم معتدل ہوں تاکہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بنائیں. اگر ہم جی ابرار میر صاحب, یہاں پہ بات یہ بھی ہے کہ یہی بم دھماکے انڈیا کے اندر بھی ہوتے ہیں. انڈیا پاکستان پہ الزام تراشی کرتا ہے, پاکستان کے اندر ہوتے ہیں وہ کبھی طالبان پہ اور کبھی انڈیا پہ اس کی الزام تراشی ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے دہشت گردی دونوں ممالک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. تو یہ دونوں ممالک کیا کسی ایک خاص نقطے پہ مرتکز ہو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دہشت گردی کو دور کر کے, جیسے ابھی یورپ کے اندر دیکھیں آپ ایک بہت بڑا سیٹ ہے, G8 ممالک ہیں, اور ظاہر ہے ہندوستان ایک بڑھتی ہوئی ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقت ہے, اور پاکستان اور ہندوستان اگر ملیں, جیسے پاکستان کے پاس گوادر ایئرپورٹ ہے, گوادر پورٹ ہے, اس کے بعد کراچی کا پورٹ ہے, اگر یہ دونوں ممالک ملتے ہیں تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک معاشی انقلاب آ سکتا ہے. کیا اس پہ کوئی غور کیے جانے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ آپس میں غور کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو کیا یہ تقریب کاری رک نہیں سکتی؟ آپ ابھی تک آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے سہیل صاحب, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں جو آپ کا سوال ہے نا, جی یہ اسی پہ پروگرام ختم کریں. یہی سب کچھ آپ نے کرکٹ کا میٹر رکھ دیا. اور یہ بات کس طرح ہونی ہے؟ کوئی لڑائی پہ تو نہیں ہونی نا, جی جی, یہ ڈائلاگ سے ہونی ہے. صحیح. ہمارے پاس اس وقت منیمم جو پلیٹ فارم ہے وہ سارک ہے. ٹھیک ہے, سارک کے اوپر ہم یہ آواز اٹھا سکتے ہیں. اور یہ جب کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جی ہمارا کلچر ایک ہے, کلچر ایک نہیں ہے, اس پہ لڑائی نہ کریں. کلچر ایک نہیں ہے, مطلب اس پہ نہ ہم اتنا ویسے اوپر سے منافقت کرتے ہیں. کلچر ایک ہے, کلچر ایک ہوتا تو پھر انڈیا کے ٹوٹنے کی وجہ ہی نہ بنتی. صحیح. پاکستان بننے کے آپ کا جو سوال ہے میں اس کو پھر دوبارہ کہوں گا کہ اس کے لیے ہمیں لابی کرنی چاہیے. اور اس میں کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں پہ یو کے میں جتنے بھی میں دیکھتا ہوں نا تقاریب, مجھے تھوڑا سا اپنے نوجوانوں سے افسوس ہے, گلہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا ساتھ نہیں دیتے. اس میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, اور جب تک وہ نہیں آگے آئیں گے کشمیر کا مسئلہ ہمیں کتابوں میں, ٹی وی میں یا ویسے افسانوں میں نظر آئے گا. ان کی شمولیت کے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور ڈائلاگ جو ہے اس میں ہمیں پلیٹ فارم کریٹ کرنے چاہیے, نہ کہ وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا لیں جی کہ جو انڈیا کی دشمنی کے طور پہ ہو یا خام خواہ. آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے, اور آپ کو اس مسئلے تک پہنچنے کے لیے امریکہ بہادر بھی جو ہے نا وہ ہرڈل کریٹ کرتا ہے. بہت شکریہ ابرار میر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ کا جو کہنا تھا لب لباب یہ کہ ظاہر ہے ایک ذہنی تخریب کاری جہاں پہ ہو اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں, اور اگر کشمیری بالخصوص ایک ہوں, ظاہر ہمیں یہ مسائل حل کرنے ہوں گے. جب تک ہم کشمیر کا مسئلہ نہیں حل کرتے ہیں تو ہم اس دلدل سے نہیں نکل سکتے. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس وقت, جو میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کا مسئلہ ہے. تو یہ تو ہم 2 گھنٹے کے پروگرام میں واقعی حل نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کوشش ضرور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں. اسی سوال کو لیے ہوئے عاشق حسین صاحب آپ کی طرف ہوں گا. تاریخ کے اوراق کو اگر آپ پلٹیں تو پیچھے جائیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اگر ان حالات و واقعات کو لیں تو وہی حالات و واقعات ابھی اگر پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو تخریب کاری کا نام دیں گے, آزادی کا نام دیں گے, ممالک کے ٹکراؤ کا نام دیں گے, کیا سمجھیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا, مجھے آپ نے موقع دیا. آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, خون خون ہے,
उसका रंग सुर्ख है, आप उसकी जितनी भी वजाहत करें, जितने भी उसको नाम दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये इस खित्ते की पुरानी तारीख है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी दुनिया के बर आज़मों में भी ऐसा होता रहा है, जहां खून होता रहा है, नाहक लोग मरते रहे हैं। लेकिन खित्ता बरे सगीर इस लिहाज से सबसे नंबर 1 पे रहा है। ये अगर आप इस खित्ते को ले लें या इस खित्ते को आप शहरों में तकसीम कर लें, मिसाल के तौर पे कराची को ले लीजिए, एक ऐसा छोटा सा शहर है कंपेयर टू हिंदुस्तान के बड़े शहरों में, और वहाँ पे हर रोज़ 20, 25, 40 लोग मरते हैं, और मरने वाले एक ही उनकी कौम है और उनका एक ही मज़हब है, वो इस्लाम है। मेरे ख्याल में बड़े सगीर में ये जितनी भी खूनखारी हो रही है, इसकी वजह बड़े सगीर की सियासी और मजहबी क़यादत और रहनुमाओं का नाअहल होना है। किसी भी दौर में बड़े सगीर के अंदर, चाहे हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान, इन दोनों मुल्कों की चाहे सियासी या मजहबी क़यादत को कभी अपने ऊपर इस कदर हौसला, जुर्रत या एतमाद नहीं रहा कि हम अपने लोगों के मसाइल को हल कर सकते हैं। वो जो पिछली सदी से जो एतमाद की कमी थी, फुकदान था, वो आज भी हो रहा है। आपके मुल्क के मसले और मेरे मुल्क के मसले हमारे मजहबी और सियासी लोगों ने हल करने हैं। मजहब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक ऐसी इकाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुंतखब हुकूमतें भी दोनों मुल्कों में मजहबी लोगों से डरती हैं, लेकिन मजहबी लोग भी अपने आप को इस जगह पे एतमाद में नहीं ले सकते कि हमारी अपनी औकात क्या है, हमारा लेवल यहां पे क्या है। सियासी लोगों का तो बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज है। जिस मुल्क में आप अपने मुल्क का सबसे ओहदा जिस शख्स को दे रहे हैं, मेरी इससे जो राय है वो आपके मुल्क का वजीर आजम है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का। दोनों मुल्कों में वजीर आजम के लिए कभी भी इलेक्शन से पहले नाम नहीं सामने लेके आया जाता, बल्कि होता यह है, हमारे यहां भी लोग इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेयरमैन के आगे पीछे घूमते हैं। आखिरी वक्त, पुराने वक्तों में जिस तरह किसी बादशाह के मरने के बाद कोई परिंदा वो छोड़ जाया करता था कि ये किसी कंधे पे बैठेगा, वो बादशाह बनेगा, आज भी ऐसे ही हो रहा। हिंदुस्तान में भी मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम है, वो बेचारा भी लास्ट मिनट पे लाया गया। अगली जो बीजेपी पार्टी है, उनके पास भी इस वक्त कोई उम्मीदवार नहीं है। जब दोनों बड़े मुल्कों के पास कोई उम्मीदवार भी नहीं है जो आगे आ सके एतमाद के साथ, तो फिर कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। छोटे छोटे जो मसाइल अपने मुल्क के अंदर हैं, वो भी हल नहीं किए जा सकते। इसी तरह ये खून मुझे लगता है कई और दहाइयां जारी रहेगा। मुझे इसमें कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। चले नाज़रीन, बातें आपने सुनी कामरान पीरज़ादा साहब की, इब्रार अहमद मीर साहब की, आशिक साहब की, और भी बातें सुनेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे। लेते हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।